السلام علیکم۔ صاحب بصیرت بننا چاہتے ہو تو ثابت قدمی سے کوشش میں صبر کرو۔ ذات کا روح سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ بدن متصرف ہے مگر اس سے پاک ہے۔ روح علم و عقل کی ساتھی بھی ہے اور روح کو عربی یا ترکی سے بھی کچھ واسطہ نہیں۔ اس لیے اے بے نقش ذات پاک، اتنے مظاہر اور صورت کے ہوتے ہوئے اصل تشبیہ جو خدا کو مخلوقات سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ موحد جو خدا کی ذات و صفات میں یکتا مانتے ہیں، دونوں ہی حیران ہیں۔ تو کبھی اہل تشبیہ کو اہل توحید بنا دیتے ہیں اور کبھی اہل توحید کو صورت بے مثال کی وجہ سے رہزن بن جاتا ہے۔ کبھی مستی میں ابو الحسن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تجھے کہتے ہیں کہ اے کم عمر، اے نازک بدن، اور کبھی یہ عارف کامل تیری ذات کو ممکنات سے اتنی دور سمجھنے لگتا ہے کہ اپنے وجود تک کو معدوم سمجھتا ہے کہ شریک نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے حس کی یہ آنکھ تو مذہب معتزلہ رکھتی ہے کہ حق کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اور دیدہ عقل بصیرت باطنی سنی مذہب ہے کہ مشاہدہ اور وصال حق کے قابل ہے۔ یہ فرقہ معتزلہ والوں کی قیامت میں دیدار الہی کے قائل نہیں، دراصل اپنی مادی حس میں مقید ہیں۔ یہ خود کو فضول اس گمراہی میں بھی سنی المذہب کہتے ہیں۔ جان رکھو کہ اب بھی اپنی حس میں گرفتار ہے اور معتزلی ہے، چاہے وہ اپنی جہالت کی بدولت خود کو سنی کہے۔ سنی تو وہ ہے جو اس حس مادی سے باہر آ چکا ہے۔ یہ اہل بصیرت اپنی مادی حس کی آنکھ کو ممنوعات سے بند کر لیتے ہیں، اس لیے دیدار الہی کرتے ہیں۔ جس نے حس خدا حق کی کوئی نشانی دیکھ لی تو اس اطاعت کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہے۔ اگر حیوانی حس کے علاوہ خواہش نفسانی سے بھی بالا تر ہے تو بنی آدم اللہ کے نزدیک عزت والے کب ہوتے، اور مشترک جو انسان حیوان میں مشترک ہے اس کی وجہ سے محروم راز کب ہوتے۔ تیرے خدا کا باصورت یا بے صورت کہنا باطل سے، جب تک کہ تو اس حواس سے ظاہر کی پابند صورتوں سے نہ گزر جائے۔ باصورت یا بے صورت ہونا تو اس شخص کے لیے کوئی معنی نہیں رکھ سکتے جو خود وجود کے چھلکے سے باہر آ کر سراپا مغز یا عین معنی بن گیا ہو۔ اگر صاحب بصیرت بننا چاہتے ہو تو ثابت قدمی سے کوشش میں صبر کرو، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ مقصود بیان۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، جو شخص صبر سے کام لیتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، تو اللہ عز و جل اسے بے شمار انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اگر تم اپنی نفسیاتی خواہشات پر قابو پا لو تو تم اللہ عز و جل کے دیدار سے بھی مستفید ہو سکتے ہو، اور اگر انسان میں نفس نہ ہوتا تو پھر وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دیگر مخلوقات کی نسبت برتر کیسے ہو سکتا تھا؟ بس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہا کرو تاکہ تم صاحب بصیرت بن سکو۔ والسلام۔